الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 81 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم۔ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی زبانی ان لوگوں پر لعنت فرمائی گئی، ان کو اللہ کے رحمت سے دور کر دیا گیا جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کی روش اختیار کی۔ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی جو اولاد تھی آگے ظاہری انبیاء کی اولاد تھے۔ ظاہر انبیاء تو سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، ان کی اولاد تھی، ان کی اولاد کو بھی سیدھے راستے پر ہی ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ تو، لیکن ظاہر وہ سب ایک جیسا نہیں ہوتے، اچھے لوگوں سے برے بھی نکل آتے ہیں، بروں میں سے اچھے بھی نکل آتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی اولاد تھے، نبی کی اولاد تھے، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ پھر کفر کی روش اختیار کر گئے۔ ساروں کی بات نہیں ہو یہاں پہ، من الذین جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کی روش اختیار کر لی، غلط راستے پر چلے گئے، اللہ کے انکاری ہو گئے، ان کے اوپر پھر لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی۔ اب یہ لعنت کا تذکرہ قرآن میں تو ظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ چیز موجود تھی کہ انہوں نے جب انبیاء کو ان کے دعوت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے انکار کیا، تو پھر ان کی زبانی یہ لعنت کی گئی، ان کو اللہ کے رحمت سے پھر دوری ہو گئی، ان کو پھر گویا کہ قسم کی بددعا ملی پھر انبیاء کی زبانی۔ اب دیکھا جائے کتنے بد نصیب وہ لوگ ہیں جن کو انبیاء اگر کو بددعا دے دیں ان کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ تو بہر یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ان چیزوں کا کہ اللہ کی لعنت ہوگی ان لوگوں کے اوپر، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ لیکن ہوا کیوں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے آگے بڑھنے لگے، یعنی کہ جو حدود ان کے لیے مقرر کی گئی تھی، جو لمٹس لگائی گئی تھی کہ انہوں نے ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے، اس کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، انہوں نے ان لمٹس کو کراس کیا، ان حدود کو آگے نکل گئے اور نافرمانی کی، جو حکم ان کو دیا گیا تھا وہ نہیں مانے۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ کے ہر دور میں اترتے رہے ہیں، آج بھی ہمارے پاس احکامات موجود ہیں اور آج بھی لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، حدود شکنی کرتے ہیں، حدود سے آگے گزرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ ان حدود کے گزرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اور لعنت یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دوری کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت پہ ان سے روٹ جاتی ہے، ان کو اللہ کی رحمت پہ نہیں ہوتی ایسے لوگوں پر، وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ہی نام جو ہے اسی کو لعنت کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے یہ بتایا کہ تو نافرمانی کرتے تھے، حد سے گزر جاتے تھے، جس چیز سے روکا جاتا تھا وہاں تک رکتے نہیں تھے، اس کو کراس کر جاتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، اور ایک اور فالٹ ان کا یہ بتایا گیا کہ جو برے وہ کام کر رہے ہوتے تھے اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، کر رہے ہوتے ٹھیک ہے، کرتے جا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ برا کام ہے، انسان کو روکنا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، انسان کے اندر یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی قرآن میں، اس چیز کی ذمہ داری موجود ہے ہمارے لیے کہ جب برائی کو دیکھ رہے ہو تو اس کو روکو، تم خود بھی روکو اور دوسروں کو بھی روکو۔ ان کا یہ فالٹ یہاں پہ بتایا گیا جس کی وجہ سے لعنت ہوئی کہ وہ برائی کو دیکھتے رہتے تھے، ہو رہی برائی، لیکن روکتے نہیں تھے اسے، نہ خود روکتے تھے نہ وہ دوسروں کو روکتے تھے۔ جیسے انسان ایک عادی مجرم بن جاتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ کر لیا، چلو ٹھیک ہے یار ہو گیا، کرتے چلو، اب انسان کے بعد ویسے عادت پڑ جاتی ہے، عادی مجرم جس طرح ہو جاتا ہے، اس قسم کا ان کے اندر ایک عیب موجود تھا کہ برائی کو دیکھنے کے لیے اس سے روک نہیں رہے۔ اللہ فرمایا لبئس ما كانوا يفعلون، بہت برا کام تھا جو وہ کرتے تھے، جانتے بھی تھے کہ یہ برا کام ہے۔ بہت ساری ایسی فالٹ، ایسے ہی گناہ ہوتے ہیں جو اس کو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کام گناہ کا ہے، کام غلط ہے، اس سے کبھی پوچھو تو وہ بتائے گا ہاں واقعی یہ کام غلط ہوتا ہے۔ ایک چور بھی جب چوری کر رہا تھا اس سے بھی اگر آپ اکیلے میں پوچھو کہ بتاؤ یار چوری کرنا اچھا کام ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا اچھا کام، اس کو پتا ہوگا ہاں یہ برا کام ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھا رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا کام غلط کا ہوگا، اس کو پوچھو گے وہ مانے گا اسی کو، ہاں واقعی کام تو غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے، یہ برائیاں ان کے اندر تھیں جس کی وجہ سے لعنت پڑی ان کے اوپر۔ تو آج یہ برائی ہمارے اندر ہوں گی تو کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پر لعنت نہیں پڑے گی، اللہ کے رحمت سے دوری نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اللہ کا قانون وہی ہوتا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ انسان الرٹ رہے ان چیزوں سے کہ یہ وہ برائیاں تھیں جن کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی، یہ برائیاں ہمارے اندر نہ کہیں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ برائیاں تھیں ان کے اندر، بہت برا کام تھا جو کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا،
تم دیکھو کہ اکثریت ان میں لوگوں سے ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں جو کہ کفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ جو ان کی نظر میں بھی کفر کرنے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ وہ دوستیاں بڑھا رہے ہوتے تھے۔ اب واقعات کے اندر بھی یہ چیز تذکرہ کی گئی ہے کہ یہودی عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں کی دشمنی کے اندر ان بت پرستوں کے ساتھ دوستیاں لگا کر رکھتے تھے، حالانکہ بت پرستی کو وہ بھی غلط سمجھتے تھے، وہ بھی اللہ کے ماننے والے، ان کو پتا تھا کہ بت پرستی جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، ان کی نظر میں وہ بھی کافر تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی کے اندر وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگائے بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ کافر جو ہیں مسلمانوں سے تو یہ اچھے کافر ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کے بوجھ کے اندر وہ ان لوگوں سے دوستیاں لگا لیتے تھے جو ان کی نظر میں بھی کافر تھے، ان کو پتا تھا یہ بھی کفر کے روش اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے تھے وہ دوسروں کے بغض میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جو کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو کہ ان سے دوستیاں لگاتے ہیں جو کہ ہیں کافر، اور یہ دنیاوی معاملات میں ہمارے یہاں بھی ایسی ہوتا ہے، لوگ دوست یہاں سے لگا رہے ہوتے ہیں، جب بدماش قسم کے لوگ، برے قسم کے لوگ، پتہ ہوتا ہے یہ بری صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن اپنے مفادات کی خاطر لوگ ان کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے کسی وقت میں کام آئیں گے، یہ ان کے ساتھ دوستیاں لگا لو۔ یہ بھی ان برائیوں میں سے برائی ہے ایک جن کا اللہ تعالیٰ کرا کے جو کہ لعنت کا سبب بنتی ہے آگے جا کے۔ اور فرمایا کہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یہ بہت برے چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، اپنے لیے آخر کا سامان جو انہوں نے اکٹھا کیا، بہت بری چیزیں تھیں جو انہوں نے اکٹھی کی۔ ان سخط اللہ علیہم فی العذاب ہم خالدون، اور اللہ تعالیٰ سخت ان سے غضبناک ہوا ہے چیز کے، وہ سخت ناراضگی کا اللہ نے اظہار کیا، اور وہ پھر عذاب کے اندر پھر ہمیشہ رہیں گے، سزا ہوئے کہ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ دنیا میں بھی یہ سزائیں ملتی ہیں انسان کو، مختلف انداز سے انسان محسوس نہیں کرتا، مختلف تکلیف اور مختلف قسم کے دکھ جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جان بوجھ کے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا، انسان کے اپنی کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں جو گھوم پھر کے اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی عذاب انسان کو بھگتنا پڑتا ہے، آخرت پہ بھی ہوگا ہی ہوگا، اللہ کا تو آخرت میں تو وعدہ ہے ہی، آخر میں بڑی سزا وہ ملے گی، لیکن دنیا میں انسان خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہوتا ہے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے۔ اللہ فرمایا کہ بہت برے انہوں نے کام کیا جو آگے بھیجے اپنے لیے، اللہ سخت ان سے ناراض ہوا، اور عذاب کے اندر پھر وہ رہیں گے ہمیشہ، ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے وہ کام کرے جو ان کو پتہ ہے کہ انسان نے غفلت میں انجانے میں کر لیا، اس کے تو کوئی معافی کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہے، اللہ نے بتا بھی دے یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود وہی کام وہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے غلط ہے، وہ تو سرکشی کی جگہ پہ چلا گیا، وہ تو گویا کہ شیطان بن کے کھڑا ہو گیا کہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظاہر اس کے پھر معافی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ کام کرتے، کیا ختم کرنے والا کام کیا تھا کہ اللہ کی بات کو مانتے، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پر ایمان لاتے، وہ نبی اور نبی جو باتوں کو بتا رہے ہیں آگے اس کو مانتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا اس کی بات کو مانتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو بھی ان کو اپنا دوست نہ بناتے، ان لوگوں کو آپ نے قرآن اپنا دوست بنایا، یہ اللہ کی نافرمانی میں بنایا، جانتے بوجھتے ہوئے بنایا، اللہ کے ایمان رکھنے والے ہوتے تو ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ لگاتے جو کہ ان کی نظر میں بھی کافر ہیں، جو کہ پتہ ہے غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ دوستیاں نہ گانٹتے پھر۔ فرمایا کہ ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے اکثر ہی جو ہے وہ ہیں فاسق نافرمان ہے، وہ اس لمٹ میں اندر نہیں رہتا، فاسق ہے ان کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے حدود سے باہر نکل جائیں، وہ فاسق ہوتے ہیں، نافرمان لوگ ہوتے ہیں، کہا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے، کر وہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت ان میں سے ہے ہی ایسی، ان کو پتہ ہے یہ کام نہیں کرنے والا، اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، اپنے حدود سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے روک رکھا کہ اس لمٹ کو تم نے کراس نہیں کرنا، اس کے اندر اندر رہنا ہے، لیکن اس کو کراس کر جاتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کر جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو پھر نافرمانی کرے گا وہ پھر اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار ہے کہ اس کو سزا سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ واقعات جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ واقعات سے مطلب خالی کوئی قصے کہانیاں سنانا نہیں ہوتا ہے، لوگ کہہ دیا کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، کہتے ہیں قول اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں سنا رہے ہو۔ اللہ کا مقصد قصے کہانی سنانا نہیں ہوتا، یہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن لوگوں کو اللہ نے منع کیا تھا، جن لوگوں نے وہ نافرمانیاں کی، ان کا انجام کیا ہوئے، تو اس میں سبق ہوتا ہے ہمارے لیے کہ آج ہم بھی اگر وہی کام کریں گے تو ہم بھی اسی انجام کے لیے پھر تیار ہیں جو انجام ان کا ہوا۔ مقصد کوئی کہانی سنانا نہیں ہوتا، اس کہانی کے اندر ہمارا ایک سبق ہوتا ہے، وہ سبق ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔